بھیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بھیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دی۔ برادران ملت اسلام کی تلاوت کرنا آیت کریمہ کی روشنی، کچھ باتیں ہم سماعت کر لیں۔ اس سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری دنیا کی مرکزی عقیدت تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ جھک کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد عام طور سے لوگ اللہ کے گھر سے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ سال بھر کے لیے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان ہو یا نہ ہو، ایک عاقل و بالغ مسلمان نماز پنج وقتہ ہمیشہ کوتاہی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا دونوں جگہ۔ مسلمان ہو کر کے نماز سے کوتاہی کرے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان ہے، پشیمانی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لیکن جو ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ نماز پنج وقتہ ان کے اوقات پر ادا کرتا رہے گا، دنیا میں بھی عزت کمائے گا، آخرت میں بھی اللہ ان کو عزت کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ عز و جل ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، سن کر کے مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوال مکرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 5 یا 6 تاریخ ایک عظیم شخصیت کی عرصے کی تاریخ ہے۔ وہ ذات گرامی وقار سلسلہ چشتیہ کی عظیم بزرگ جناب حضرت سیدنا سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جناب سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ جناب سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آپ کی دعا کی برکت سے جناب نے قبول فرمایا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کا مزار مکہ المکرمہ کا عظیم قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے۔ آج بھی بہت لوگ خوش نصیب جاتے ہیں تو سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ خدا ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ ہم بھی سرکار عثمان ہارونی کی قبر شریف کی زیارت کر پائیں۔ اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ان کے فرمودات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں چند اشعار نافیہ کلام کے آپ کی سماعت کے حوالے کروں، پھر موضوع کے تحت میں 2-3 باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کروں۔ قرآن مسمع ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
سے کہیں سبحان اللہ. اور جو لوگ پیچھے بیٹھے قریب آئے. میں نے کئی بار کہا، آج میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یاد رکھیے، جمعہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، جو ثواب ملتا ہے نا، وہ امام کے بعد پہلے صف کے لوگوں کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اس کے بعد جو دوسری صف پہ ہوتا، ان لوگوں کو پہلے صف میں بیٹھنے والے سے کم ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد کے صف میں بیٹھے گا، ان کو ان سے بھی کم ثواب ملے گا. یعنی یہ سلسلہ آخر تک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملے تو ابھی صف میں، اگر آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں تو آپ کی بس آج ثواب نہیں کمائیں تو کفی افسوس بننا پڑے گا میدان محشر. حشر کے دن سمجھ میں آئے گا نیکیاں کمی ہونے کا نقصان کیا. حشر کے دن میدان محشر میں سمجھ میں آئے گا ثواب نہ ملنے کا نقصان کتنا ہے. بن سوال فرمانا، جسے مل گیا میرے آقا کا دامن، جسے مل گیا میرے آقا کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. تڑپ کے کہتے سبحان اللہ، شوق سے سنیے، محبت سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے. جسے مل گیا میرے آقا کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا، جسے مل گیا میرے آقا کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جسے مل گیا، اور دیکھیں، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. مقدم اپنا، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. میں اپنے مقاتل پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا ہے. میں اپنے مقاتل پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا ہے. جسے مل گیا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا.
جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا۔ اشعار کو کئی سارے ہیں لیکن آخری بند سماعت فرمانے، ذرا کہتے سبحان اللہ، آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت تو جہاں چلائی۔ جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت تو جہاں چلائی۔ در مصطفیٰ تک، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، اسی کو شفاعت کا ٹھکانہ ملا ہے۔ در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا میرے آقا کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 12 آیت نمبر 68، اس کے بعد ایک آیت ہے آیت نمبر 68 69۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم وأنتم لا تحزنون۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن اب اس کا پیغام سن کر کے جائیں، اس کی برکتیں بھی آپ لے کر کے جائیں۔ یہ شوال مکرم کا مہینہ، اس کی 5 یا 6 تاریخ کو سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ جناب حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں آج 7 شوال، کل کا دن گزرا ہے یا پرسوں۔ اس مہینے میں 2 عظیم تاریخیں، ایک تو یہی سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک تاریخ ہے 10 شوال مکرم سرکار حضور مجدد اعظم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت کی۔ لیکن میں انشاءاللہ بات کروں گا سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ بات ہے۔ قرآن کریم کا مفہوم، آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض إلا المتقین، یعنی اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض إلا المتقین، قیامت کے دن، میدان محشر، حساب کا دن، یوم جزا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا کرے گا اور کافروں کو عدل سے جہنم میں پہنچائے گا، وہ محشر کا دن، قیامت کا دن، نفسی نفسی کا عالم، پریشانی کا عالم، اس کا اندازہ یہاں کوئی نہیں لگا سکتا۔ بس اللہ جس کو توفیق دے، جس کو سمجھ دے، اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا، پر خطر دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا۔ اسی سے اندازہ لگائے، رب فرماتا ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن، قیامت کے دن گہرے دوست، جگری یار، لنگوٹ یا یار، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی جو دوستی نہیں، سفر میں، حضر میں، ہر پل کنٹینیو دکھ غم
خوشی غمی ہر موقع پر اپنے دوست کا ساتھ دیا. بالکل گہری دوستی رہی دنیا میں. قیامت کے دن ایسی دوستی بھی دشمنی میں بدل جائے گی. یہ رب فرما رہا ہے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، مگر ہاں جنہوں نے دنیا میں کسی متقی سے دوستی کی، دنیا میں جس نے کسی پرہیزگار سے دوستی کی، دنیا میں جس نے کسی مومن صالح سے دوستی کی، ان کی دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی بلکہ ان کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی. لیکن ان کے علاوہ جنہوں نے پیسوں کی خاطر دوستی کی، قیامت میں دوستی ختم ہو جائے گی، دشمنی میں بدل جائے گی. یہاں تک کہیں کہ کاش میں تم سے دوستی نہ کرتا، کاش میں تمہارے قریب نہ آتا، کاش میں تم کو نہ چاہتا، کاش میں تم سے محبت نہ کرتا. قیامت کے دن بندہ گہری گہری محبتوں کو بھلا دے گا اور اپنے کو لعنت و ملامت کہے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا، مجھے یہ دوستی نہ کرنی تھی، کاش میں دنیا میں تم سے دوستی نہ کرتا. الآخر یوم یبعثهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کو دشمن ہوگی. آج بزنس کی دوستی، آج پیسوں کے دوستی، آج زمینی دوستی، آج محفل کی دوستی، آج شراب و کباب کی دوستی. لوگ شراب و کباب والے دوستوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی محبت کو بھلا دیتے. ایک لڑکی مل گئی جو پیسے سے محبت کرتی ہے، آج پیسہ ملا کر دوستی ختم. لوگ ان کی محبت میں اپنے انمول ماں باپ کی محبت کو بھلا بیٹھتے. لیکن قیامت کے دن یہ محبتیں کام نہیں آئیں گی. میدان محشر میں یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی بلکہ دشمنی میں بدل جائے گی. کہے گا کاش میں تم سے دوستی نہ کرتا. یاروں یہ میدان محشر ہے، یہ محشر کا سما نہ جانے کتنا اور خطرناک ہوگا. لیکن اندازہ کریں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جس دوست کو بہت چاہا، بیڈ روم سے لے کر ہال تک کی دوستی بنی رہی، شادی بیاہ ہر موقع پر بندہ ساتھ رہا. قیامت میں دوستی ختم ہو جائے گی. خالص وہ دوستی باقی رہے گی دنیا میں جنہوں نے خدا کے خاطر کسی سے دوستی کی ہے، دنیا میں جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی ہے، دنیا میں کسی نے کسی سے اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے دوستی کی ہے. قیامت میں دوستی باقی بھی رہے گی. اس دوستی کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما کر کے ساتھ میں دونوں کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. میدان محشر میں نیکوں کی دوستی کام آئے گی اور انہی میں سے بے شمار نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ جناب سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالی اور ان کی ذات بابرکت، ذات عظیم لاجواب. ہم ان کی زندگی کا محب بیان نہیں کر سکتے، سوال عمری کا محب بیان نہیں کر سکتے، سوال حیات کا محب بیان نہیں کر سکتے. لیکن دو تین دیوار میں ان کی زندگی سے پڑھی، نہیں پڑھنا آتا تو سنیے اور سن کر کے سمجھیے. جب کوئی خدا کا پیارا ہو جاتا ہے اب ان سے کسی کو نسبت ہو جاتی ہے، یہ نسبتیں دنیا میں تو برقرار رہ کر کے فائدہ دیتی ہی دیتی ہے، لیکن یہی نسبتیں قیامت کے دن میں فائدہ دے گی. یہ نسبتیں قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. یہ نسبتیں قیامت کے دن مغفرت کا سامان بن جائے گی. یہ نسبتیں قیامت کے دن جنت جانے کا ذریعہ بن جائے گی. رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یعنی قیامت کے دن ان نیک بندوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ رب فرماتا ہے خدا ان سے فرمائے گا اے میرے بندوں، ان بندوں سے کہا جائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم. یعنی قیامت کے دن جہاں باپ بیٹے کو بھولے گا، قیامت کے دن جہاں ماں بیٹی سے دامن چھڑائے گی، قیامت کے دن جہاں دوست سے لگے گا، اس میدان محشر میں اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو
आवाज से कह सुबह। आप मुझको देख, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कौन नहीं चाहता है कि क़यामत के दिन मुझे टेंशन हो? कौन नहीं चाहता है कि कब्र की मुश्किलें मेरे सामने न हो? कौन नहीं चाहता है कि हश्र के दिन मैं पकड़ा ना जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि आखिरत में मुझको सुकून की जिंदगी मिले? हर कोई चाहता है कि मैं आखिरत में सुकून की जिंदगी गुजारूं, आराम और चैन की जिंदगी गुजारूं। किस तरह से? अपने तो अपने बेगाने भी आखिरत में सुकून की जिंदगी का मुतलाशी है। गरचे रास्ता गलत और रास्ता गलत, गरचे उनकी मंजिल गलत है, गरचे वो अपनी मंजिल से भूल भटक करके कहीं और जा रहा है, मगर तमन्ना उसकी भी है कि मैं दुनिया में पत्थर को मानता हूँ इसलिए ताकि आखिरत में काम आए, दुनिया में आग को पूजता हूँ इसलिए ताकि क़यामत के दिन मुझे परेशानी ना हो। यानी दुनिया में जिन्होंने माबूदानी बातिल बना लिए हैं उनकी भी तमन्ना है मैदान महशर में मुझे परेशानी ना हो। जैसे मैं आपको एक रिवायत सुना दूं, जनाब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या है, मैं आपके समाप्ति के हवाले कर दूं। जनाब सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने फिरों से सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलिमात को जमाए। जनाब ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रिवायतें, जो हिकायतें, जो हदीसें, जो उन्होंने और नूरानी बातें बयान फरमाई थी, सरकार गरीब नवाज ने उन बातों को लिखी थी, उनमें से कुछ बातों को जमा किया था और जमा करके किताब का नाम दिया है। उस किताब को अनयुसुल अरवा कहा जाता है। इस अनयुसुल अरवा में सारी बातें जनाब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कही हुई है। जमा किया सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उस अनयुसुल अरवा में भी है और कई किताबों में भी है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीदीन को लेकर के सफर करते थे, कभी मक्का मुकर्रमा, कभी मदीना मुनव्वरा, कभी इस सफर में, कभी उस सफर में। कुरान करीम में खुद खुदा ने कहा सिर्फ फिल अर्द, जमीन में सैर करो, फंजुरू कैसा करना आखिर का दिवी, देखो जरा जिन्होंने हमको झुठलाया था, हमारी आयत को झुठलाई, जिन्होंने हमारे नबियों को झुठलाया था, उनका अंजाम कितना खतरनाक हुआ है, उनके अंजाम को देखना चाहते हो जमीन में सैर करो। सरकार उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मुरीदीन को लेकर के चलते थे, सफर करते थे। एक सफर में निकले ना तो चलते चलते एक जगह पहुंचे जहाँ कुछ लोग आग को पूजते थे, आग की परस्तिश करते थे। आग के पूजने वालों को मजूसी कहा जाता है। मजूसियों का सरदार था, उनके चाहने वाले थे और जो आग जलाया था ना वो जो आग का अलाव था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। और कई गाड़ियां लकड़ियां गाड़ियों को उसमें डाला जाता था। एक नहीं कई सारी गाड़ियों में भर भर के लकड़ियां डालते तो रोजाना, और आग को बुझने ना देते थे, आग को पूजते थे, आग की परस्तिश करते थे। जनाब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते पहुंचे ना तो देखे उससे थोड़ी दूर नदी के किनारे आपने खेमा लगाने का हुक्म दिया, यानी तवाफ किया, वहीं पे ठहर गए। रोजे से रहते थे जनाब फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद थे। उनसे कहा बेटा जाओ, वो सामने आग जल रही है, आग लेकर के आओ, रोटी पकाओ, इफ्तार का सामान तैयार करो। जनाब फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह गए उन्हीं मजूसियों के आग की अलाव के पास, थोड़ी आग लेने के लिए मना कर दिया, हम आग तुमको नहीं देंगे। पलट करके आए, हुजूर वो तो आग देने को तैयार नहीं है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला खुद चले, मुरीदीन साथ में गए तो देखा बड़ा आग का अलाव लगा के बैठा है, तख्त पर मजूसियों का सरदार बैठा है, उनके इर्द गिर्द उनके सारे चाहने वाले बैठे हैं। तो जनाब सरकार उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इस आग को पूछ के क्या फायदा, जो थोड़े से पानी से बुझ सकती है इसको पूछ करके इसकी परस्तिश करके फायदा क्या है। ये आग को हो रहा है, आज भी होता है। हम लोग निकाह करते हैं तो इंसानों को गवाह बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग निकाह करते हैं तो आग को गवाह बनाते हैं। आप देखें जब अकल चली जाती है तो फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। कल किसी जगह अगर गवाह के लिए किसी को पेश करना हो तो बंदों को पेश किया जा सकता है, हाँ इसका निकाह हुआ था, उसका गवाह मैं हूँ। आग को गवाह बनाएंगे, वो आग क्या कहेगी इसका निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके बाद सवाल है। न हाथ से बता सकती है न कान से बता सकती है, पूछने वाले पूछते थे, मजूसी कहा जाता था। उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु
کرتی ہے اس کو پوچھ کر کے اس کی پرستش کر کے فائدہ کیا ہے؟ ارے اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو جس نے آگ کو اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ تو مجوس کے سردار نے کہا ہم اس آگ کو آج سے نہیں برسوں سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہم کو جلائے، مرنے کے بعد یہ ہم کو جلائے نا۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہر انسان چاہتا ہے آخرت کی زندگی پرسکون ہو، ہر انسان چاہتا ہے آخرت کی زندگی آرام دہ ہو۔ منزل الگ ہے، روٹ الگ ہے، سمت الگ ہے، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، اس میں جلے گا ضرور مگر چاہتا وہ بھی ہے آخرت میں جلنا نہ پڑے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کی پرسکون زندگی ملے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ خالی چاہنے سے ہو جائے گا کہ اس آگ کے جلنے سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس صرف نیت ہے کہ مجھے ایسا ملنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، مگر نیت کے بعد ہمارے پاس عمل نہیں۔ رمضان گیا نمازی چلے گئے، رمضان گیا لوگ مسجد سے دور ہو گئے، یارو آج عمل نہ کرو گے تو قیامت کی مصیبت سے بچنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اگر قیامت کی اور آخرت کی مشکلوں سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں نیک عمل کرو۔ سرکار عثمان ہارون رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پوچھتے ہو تاکہ ہم کو آخرت میں چلائیں، آخرت میں ہم کو مرنے کے بعد چلائے نا۔ تو سرکار خواجہ عثمان ہارون نے کہا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھو۔ تو مجوس کے سردار نے کہا اس کا کام جلانا ہے، یہ کس کو نہیں جلائے گی؟ اسی کیا پتہ یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، تو جلائے گی ہی، یہ جلائے گی۔ سرکار عثمان ہارون کو جلا لا دیا۔ مجوسی کے سردار کی گود میں اسی کا 7 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بچے کو گود میں سے لے لیا اور بچے کو گود میں لے کر کے جلتی آگ میں چلے گئے۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، یہ پڑھتے پڑھتے آگ میں چلے گئے۔ سارے مجوسی حیران، آگ کے بجھنے والے حیران، وہ سردار حیران کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ دیر آگ کے اندر رہے۔ سرکار عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو گود میں لے کر کے سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے۔ جلانا تو دور کے بعد ان کے کپڑوں پر دھوئے تک کا اثر نہ تھا۔ تو تمام لوگوں نے اس بچے سے پوچھا اے بچہ تو نے آگ کے اندر دیکھا کیا دیکھا؟ تو مجوسی کا 7 سال کا بیٹا جواب دیتا ہے میں آگ کے اندر جہاں دیکھتا تھا مجھ کو صرف پھولے گلزار ہی نظر آ رہا تھا، آگ نظر نہ آتی تھی، جہاں تک دیکھتا پھول کا باغیچہ نظر آتا تھا۔ جب بچے نے کہا مجوسی کا سردار نے بھی اور تمام مجوسیوں نے سرکار عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دعا کی اور کلمہ پڑھا، بیعت کی، مشرف اسلام ہوا۔ کئی سال تک خواجہ عثمان ہارون کی صحبت میں رہے، ان کی صحبت کی برکت سے خدا کے ان سب کو ولایت کا مقام عطا ہوا۔ قرآن کا تعلق ہے الاخلاء یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن تمام دوستی ختم ہو جائے گی، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، مگر جنہوں نے دنیا میں کسی نیک بندے سے دوستی کیا ہے، کسی خدا کے اچھے بندے سے دوستی کیا ہے، یہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن کسی بندے کی ہم نشینی فائدہ دے تو نیک بندوں کے ہم نشینی اختیار کیجیے، شرابی کبابی کے نہیں، جواریوں کے نہیں، یہ چفسیوں کے دوستی نہ کریں، یہ ان کی دوستی نہ کریں جن کی دوستی دنیا میں بدنامی کا گھر اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے دنیا میں نیکیاں کریں، آج نیکی کریں گے، قرآن کا وعدہ ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو، دنیا میں نیک کام کر کے آئے ہو، آج تمہیں غم نہیں، تمہیں ڈر نہیں، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نہ غم ہوگا نہ تمہیں ڈر ہوگا۔ ڈرے اور جس نے دنیا میں خدا کی رضا میں زندگی گزاری، قیامت کے دن وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اللہ انہیں عظیم سے عظیم صلہ عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی دوستی کریں، دنیا میں جب تک زندہ رہے عمل کریں، نمازوں کی پابندی اور دیگر عمل صالحات۔ کس طرح کا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے،
ایک بندے کو دیکھا جو یہودی تھا، وہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا، تو چلتے ہوئے پوچھا کہ بندہ اپنا ہی کہ بیگانہ ہے، یعنی میں مسلمانوں کے نام مسلم و غیر مسلم ہوں، تو یہودی نے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتے کو روٹی کھلا کے فائدہ کیا؟ تو یہودی نے کہا میں جس کے لیے کھلا رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، آگے وہ جانے۔ پھر یہ بات آئی چلی گئی، کئی برس کے بعد سرکار خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچے نا، کعبے کا طواف کرنے لگے تو دیکھا کہ کعبے کے پرنالے کے نیچے حتیم کعبہ سے کوئی کہہ رہا ہے ربی ربی ربی، اور غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھے آواز سنے تو پکار کے کون سا خوش نصیب بندہ ہے، بندہ پکار رہا ہے اور بندے کو خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے، چل کے دیکھنا چاہیے کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، یہی پکارتا ہے اور یہی اپنے رب کی پکار کو سن بھی رہا ہے۔ دیکھا حتیم کعبہ میں کوئی بندہ ہے سجدے میں پڑا ہے اور پکار رہا ہے، اور ربی ربی کہہ کر کے ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی کہہ کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور پھر سرکار خواجہ حسن بصری کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی بندہ ہوں جو دنیا میں راستے میں کتے کو روٹی کھلا رہا تھا، اور آپ نے کہا تھا بندہ اپنا ہی کہ بیگانہ ہے، اسی روٹی کھلانے کے طفیل خدا نے مجھ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کروا دیا ہے۔ پھر خواجہ اپنا حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو برکتیں دیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ بندہ صدقہ دیا کرے گا خدا اس بندے کو جہنم کی آگ سے آگ کر دے گا۔ تو یہ عمل ہے، جب تک جیے یارو نیک کام کریں، دنیا میں کام کر لیں۔ آپ چاہتے سبھی ہیں کہ قبر میں تکلیف نہ ہو، میدان محشر میں تکلیف نہ ہو، تو تکلیف سے بچنے کا کام کیجیے، خالی چاہنے سے نہیں ہوگا، کہنے سے نہیں ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ جس دن عمل کو دنیا میں قدم رکھیں گے خدا زندگی آسان کر دے گا۔ دعائیں پروردگار عالم سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے ہوئے قبول ہوتی تھی۔ دو دعا ان کی بڑی مشہور سمجھ میں آئی ہے، انہوں نے بیان فرمایا، انہوں نے جیتے جی دعا کر یا اللہ کریم مجھ کو موت دے دینا تو مکہ المکرمہ میں موت دینا، اور مکہ المکرمہ کے قبرستان میں میرا مدفن کر دینا۔ آخری میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی مکہ المکرمہ میں رہے، زندگی وہی گزاری، وہی آپ کا وصال ہوا۔ آج بھی مکہ کے قبرستان کے بیت المعلّہ میں آپ کے مزار مقدسہ محفوظ ہے۔ اور دوسری آپ کی دعا قبولیت تھی، آپ دعا کرتے تھے مولا کریم یہ میرا بیٹا، یہ نبی، یہ روحانی بیٹا، میرا مرید خاص جناب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبول فرما، اور ایسی ولایت عطا فرما کہ ان جیسی ولایت کسی کو نصیب نہ ہو۔ رب العالمین نے دونوں دعا قبول فرمائی۔ قبرستان جو مکہ المکرمہ کا ہے وہاں آپ کی قبر ہے، اور آپ کا مرید خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی دیکھ رہے ہیں۔ صرف ہندوستان نہیں، دنیا کے کونے کونے میں آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جب کوئی بندہ نیک ہوتا ہے تو خدا دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، جیتے جو دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صدقہ بہت بڑا نیک کام ہے، اگر دعا قبول نہ ہوتی ہے پہلے صدقہ دیں پھر دعا کریں، انشاءاللہ صدقہ دیں، توبہ کریں پھر دعا کریں، ضرور دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ مسجد ہے، آپ نے رمضان میں بھی اس کے پہلے بھی اس گھر کا تعاون کیا ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دل کھول